مذہبی و سیاسی حالات اور عثمان بن سعید عمروی رحمۃ اللہ علیہ۔ غیبت صغریٰ کا دور اگر سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نیابت کی ذمہ داری آسان نہ تھی۔ قدم قدم پر حکومت کے جاسوس عام شیعوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، جائے کہ امام علیہ السلام کی خاص اور معتمد افراد۔ حکومت کے خطرات ایک طرف تو دوسری طرف شیعوں کا مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جانا۔ رجوع کریں المنتظر خصوصی شمارہ 15 شعبان 1420 ہجری، صفحات 4، 5 اور 6۔ اور ایسی حالت میں نیابت کی ذمہ داری ایک مشکل امر تھا، لیکن امام زمانہ کی خاص توجہات اور ہدایتوں کے سہارے شیعوں کی بگڑتی حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کرنا عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ تھا۔ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے شیعوں کو یکجا کرنا تھا اور دوسری طرف حکومت کی جانب سے تائید کیے گئے جعفر کذاب کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ امر انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جعفر کذاب نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو ان کا جانشین اور امام کہنا شروع کر دیا تھا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب الارشاد میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام حسن عسکری کی رحلت کے بعد جعفر بن علی معروف بکذاب نے دیکھا کہ حضرت کا کوئی وارث نہیں، آپ کی جائیداد اور ترکہ کو ضبط کر لیا اور ان کی کنیزوں کو زندان میں ڈال دیا، عورتوں کو بند کر دیا، اور حضرت کے اصحاب جو کہ فرزند عسکری کے ظہور کے انتظار میں تھے، معتقد تھے کہ ان کا بیٹا موجود ہے اور امام زمانہ علیہ السلام ہے، ان کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، لیکن لوگوں نے جعفر کی طرف توجہ نہ دی، اور بالآخر جعفر کذاب نے خلیفہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اس کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے بھائی امام عسکری علیہ السلام کے مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑی رقم حکومت کو دی، لیکن ان تمام حربوں کے بعد بھی وہ کامیاب نہ ہوا۔ عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اکبارگی یہ سارے مسائل، یعنی جعفر کذاب کا دعوی امامت، امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہونا، لوگوں کے درمیان ولادت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکوک کرنا، حکومت وقت کو اپنی امامت کے لیے اکسانا، خاندان اہل بیت علیہ السلام کو قید و بند کی مصیبت میں ڈالنا، رقوم شرعیہ کو لوگوں سے طلب کرنا وغیرہ بڑی دشواری کا سبب تھا۔ ان حالات میں عثمان بن سعید نے امام زمانہ کی مدد سے جعفر کو رسوا کیا اور مقام ولایت اور امامت کا دفاع کیا۔ جب شیعوں نے دیکھا کہ جعفر کذاب دعوی امامت کر رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ترکے کو اپنے تصرف میں لے لیا اور حکومت عباسی کی حمایت بھی حاصل کر لی، تو ان میں سے بعض لوگوں نے عثمان بن سعید سے ملاقات کی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع صادر ہو، ان میں سے بعض لوگوں نے عثمان بن سعید سے ملاقات کی کہ امام زمانہ کی توقیع صادر ہو، جس میں جعفر بن علی کا معاملہ صاف ہو جائے اور لوگوں کے ذہن انحراف سے بچ جائیں اور جعفر رسوا ہو۔ مختصراً ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ جعفر بن علی نے امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے کو ایک خط لکھا کہ میں اپنے بھائی کے بعد امام وقت ہوں اور حلال و حرام کا علم اور دوسرے علوم میرے پاس ہیں۔ جب خط اس شخص کو ملا تو وہ بہت غمزدہ ہوا اور اسے لے کر احمد ابن اسحاق اشعری، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، کے پاس پہنچا۔ احمد ابن اسحاق نے ایک خط امام زمانہ کو تحریر کیا اور جعفر کے خط کو اسی لفافے میں رکھ کر عثمان بن سعید کی خدمت میں دیا کہ امام زمانہ تک پہنچا دیں۔
حضرت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے بہت ہی سخت خط لکھا ہے جس میں جعفر کی امامت کو رد کیا ہے۔ اس خط کے چند جملے ملاحظہ ہوں: یہ مفسد جعفر کذاب جس نے خدا کی تکذیب کی اور دعوی امامت کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اپنی کس چیز پر اس نے نظر کیا۔ اگر خدا کے دین کے احکام میں وہ فقہ و دانائی کی امید کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ حلال و حرام میں فرق کو نہیں پہچان سکتا، قرآن کی محکم اور متشابہ آیتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نماز کے حدود اور اوقات کی اسے خبر نہیں، اور اگر وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری پر اطمینان رکھتا ہے تو خدا گواہ ہے کہ اس نے 40 روز تک نماز واجب کو ترک کیا ہے۔ اس کا دعوی معجزہ پر مبنی ہونا چاہیے، اس کا دعوی معجزے پر مبنی ہونا چاہیے، اپنے معجزے کو پیش کرے، اور اگر حجت و دلیل رکھتا ہے تو بیان کرے۔ حوالہ پزوشہ پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان، صفحہ نمبر 128، نقل از احتجاج تبرسی، جلد 2، 468، صفحہ نمبر۔ عثمان بن سعید کی نیابت ہی کا نتیجہ تھا کہ اسی طرح کی تحقیقات صادر ہوئیں اور جعفر کذاب اپنے منصوبے میں ناکام ہوا، اور پھر ایک مجلس میں عثمان بن سعید نے فرمایا: معتمد عباسی خلیفہ خیال کرتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور کوئی وارث نہ چھوڑا، اور اپنے اموال کو ایسے انسان یعنی جعفر کذاب کو دے گئے جو اس کا مستحق نہ تھا، اور امام کے بعض ماندگان نے بھی اس پر صبر کیا اور سرگردانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرتے رہے، اور کوئی ہمت نہیں کرتا کہ ان کو پہچانے اور ان کی مدد کرے یا کوئی چیز ان کو پہنچائے۔ اس کا حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 121، فارسی ترجمے سے۔ عثمان بن سعید امروی بغداد میں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے بعد امام زمانہ کے حکم سے نائب اول نے بغداد کا رخ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ سامرا میں حکومت کے مامورین بہت سختی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بغداد پر حکومت عباسی کو کوئی خاص نظر نہ تھی۔ اس زمانے میں بغداد پر حکومت عباسی کی کوئی خاص نظر نہ تھی۔ اس وقت سامرا عباسی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ معتمد کا دور تھا۔ معتمد 12 رجب 256 ہجری میں پایہ تخت بغداد منتقل ہوا۔ اس وقت تک شیعوں کی فعالیت کا مرکز بغداد تھا۔ عثمان بن سعید کی یہ ہجرت سبب بنی کہ مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے شیعہ حکومت کی بندشوں سے محفوظ آسانی سے نائب اول کے پاس پہنچے۔ اس طرح آپ کی فعالیت محدود نہ رہی بلکہ وسیع پیمانے پر رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ سامرا میں ہوتے یا اس زمانے یعنی ابتدائے غیبت میں اگر آپ پایہ تخت بغداد مکمل ہو گیا ہوتا تو وکلا کے لیے اتنے وسیع امکان پیدا نہ ہوتے۔ حوالہ پزوشیہ پیرامون، صفحہ نمبر 130۔ عثمان بن سعید کے کام کی روش: آپ نے بغداد میں کئی معاون وکیل رکھے تھے جن کو عراق اور دوسرے ممالک کے وکیلوں سے رابطے کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ بغداد میں موجودہ ان وکلاء سے دوسرے سفراء آ کر ملتے تھے، اپنے رقوم شرعیہ یا مسائل ان کے حوالے کرتے، اور یہ افراد عثمان بن سعید امروی کے پاس انہیں پہنچاتے، اور پھر عثمان بن سعید اسے امام کی خدمت میں لے جاتے۔ حاجزین یزید و شاہ احمد، حاجز ابن یزید و شاہ احمد بن اسحاق اشعری، محمد بن احمد بن جعفر قطان، احمد بن اسحاق
ابتدا میں امام حسن عسکری کے وکیل کی حیثیت سے قم یعنی ایران میں تھے، لیکن امام کی رحلت کے بعد آپ عثمان بن سعید کے معاون کی حیثیت سے بغداد چلے آئے۔ محمد بن احمد قطان کپڑے بیچنے کا کام کرنے لگے تھے تاکہ لوگ ان پر شک نہ کریں۔ کپڑوں میں خطوط و اموال لپیٹ کر دوسرے سفراء ان کے پاس لے کر آتے تھے تاکہ یہ انہیں عثمان بن سعید کے پاس پہنچا دیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نواب اربعہ نے امام کی حفاظت کے لیے ایسی روشوں کو استعمال کیا جن کے ذریعے تمام اموال امام تک پہنچ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو حضرت کے رہنے کی جگہ معلوم بھی نہ ہوتی تھی۔ وفات عثمان بن سعید عمروی۔ مدت نیابت اور آپ کی وفات کے بارے میں دقیق اطلاع نہیں ہے، البتہ یہ بات روشن ہے کہ آپ کی اور آپ کے فرزند محمد بن عثمان کی نیابت کی مدت 45 سال ہے۔ جناب علامہ بحر العلوم نے تعلیق رجال میں لکھا ہے کہ عثمان بن سعید کی وفات 264 یا 256 ہجری میں واقع ہوئی۔ ڈاکٹر جاسم تاریخ سیاسی غیبت امام 12 میں لکھتے ہیں کہ سن 260 ہجری کے بعد آپ کی وفات واقع ہوئی، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 155 پر لکھتے ہیں کہ سن 280 ہجری میں وفات ہوئی۔ تذکر: علی غفار زادہ نے اپنی کتاب میں مورخین اور علماء اسلام کے حوالے سے جو تحقیق پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عثمان بن سعید عمروی کی وفات سن 267 ہجری سے پہلے واقع ہوئی۔ اس کا حوالہ ہے پزوشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان، صفحہ نمبر 144۔ قبر عثمان بن سعید۔ آپ کی قبر بغداد میں مغرب کی جانب شارع میدان کے اندر درب ہیلا میں مسجد ضرب میں داخل ہوتے ہوئے داہنی جانب قبلہ مسجد میں ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 347۔ آج کل اس قبر کے اطراف ایک بازار ہے جو چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر کر قبر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس لیے بعض موقع پر زائرین عثمان بن سعید کی زیارت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اس عظیم نائب کی زیارت بالکل ویسے ہی ہے جیسے ان کی زندگی میں لوگ امام زمانہ سے رابطے کے لیے آتے تھے۔ تعزیت نامہ: عثمان بن سعید عمروی کے انتقال کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے ایک تعزیتی خط لکھا: انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس کے حکم کے سامنے راضی برضا ہو کر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تمہارے والد نے اپنی زندگی سعادت کے ساتھ گزار دی اور مرتے وقت تک قابل تعریف رہے، پس اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں ان کی اولیاء اور ائمہ علیہم السلام سے ملحق فرمائے۔ یہ مسلسل اپنے ائمہ کے امور میں جد و جہد و سعی و کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں اللہ عز و جل اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا تقرب حاصل ہوا۔ اللہ ان کے چہرے کو بارونق اور شاداب رکھے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 349۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔